ناظرین، سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں سلطان الاولیاء، یعنی حضرت غوث السمدانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ سلطان الاولیاء ہیں، ولیوں کے امام ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ ماہ ربیع الاخر ہم پانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور 11ویں شریف نزدیک ہے، اور الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہیروز کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے اسلاف کو نہیں بھولتے، کیونکہ یہ وہ حضرات ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ان کی ساعت امت کی رہنمائی میں بسر ہوتی ہے، اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے میں گزرتی ہے، تو امت انہیں فالو بھی کرتی ہے اور ان کو یاد بھی رکھتی ہے۔ اپنا ہمارا کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو جتنا زیادہ عرصہ اس کے جانے کو گزرتا ہے اس کی یادیں بھولتی چلی جاتی ہیں، اور اللہ والوں کو جتنا زیادہ عرصہ گزرے ہوئے ہوتا جاتا ہے ان کی یادیں، ان کا ذکر، ان کا چرچا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں ایک ایسی آپ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا دار اور دین دار، ان دونوں میں ایسا فرق واضح نظر آتا ہے کہ دنیا داروں کے جانے پر وقت گزرتا جاتا ہے اور ان کی یادوں پر خاک بڑھتی جاتی ہے، اور اللہ والوں کی جیسے جیسے یوں سمجھیے کہ وصال کو وقت گزرتا جاتا ہے اور وہ والی عمر بڑھتی جاتی ہے جو حقیقی زندگی کی اور بعد وفات کی زندگی کی ڈیٹ ہے، وہ جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے، ان کا ذکر، ان کا چرچا، ان کا عرس اور دھوم دھام سے ہوتا جاتا ہے۔ یہ عاشقان رسول کا ایک انداز ہے۔ دنیا بھر کے عاشقان رسول آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے ملیں گے کہ الحمدللہ اللہ والوں کو یاد رکھتے ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو ولیوں کے امام ہیں، انہیں کیسے بھول جائیں۔ آپ کی سیرت کا ایک ایک گوشہ یہ ہماری رہنمائی اور ہماری اصلاح کے لیے بہترین گوشہ ہے، اور ہم الحمدللہ اس سے فیض پانے کے لیے 11ویں شریف ہر ماہ بھی مناتے ہیں، اور جب 11ویں شریف کا مہینہ ماہ ربیع الاول کے بعد جو مہینہ آتا ہے ربیع الاخر، اس میں خاص طور پر 11 دن خصوصی طور پر مدنی چینل پر بھی اور دنیا بھر کے عاشقان رسول اپنے گھروں پر، اپنے محلوں، مساجد میں خوب اچھے انداز میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادوں کو تازہ کر کے اپنے دل کے مدنی گلدستوں کو سجاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ بھی اس کی ایک کڑی ہے جس میں ہم کچھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے حوالے سے بھی مدنی پھول سنیں گے، اور کلام بھی ہوتے ہیں، منقبتیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر روزانہ ہی کم و بیش 9:15 بجے کے آس پاس ایک زبردست سلسلہ یعنی جلوس غوثیہ، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ جلوس میں خود کرم فرما ہوتے ہیں، اور نعرے بھی لگتے ہیں، منقبتیں پڑھی جاتی ہیں، اور پھر یہ سلسلہ جڑ جاتا ہے مدنی مذاکرے سے۔ کم و بیش 9:30 بجے کے آس پاس روزانہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، جس میں عاشقان رسول کے سوالات، ان کے جوابات وغیرہ ہوتے ہیں، اور یہ سب اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے ہمیں دیکھنا، سننا اور کرنا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہو، اور ثواب جتنی اچھی نیتیں کریں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت پیارے ثناخواں قبلہ محمد محمود رضا بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے کلام بھی سنیں گے، منقبتیں بھی سنیں گے، اور کچھ مدنی پھول بھی انشاءاللہ ہم لیں گے۔ ہمارے محمود بھائی نہ صرف کلام پڑھیں گے بلکہ کوئی سوال، کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ڈسکشن ہو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے سینئر ہمارے مبلغ ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بھی رہتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو استقامت عطا فرمائے، اور موقع بنا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی مولانا محمد عمران اتاری سے بھی رابطہ قائم کیا جائے۔ آپ اس وقت انڈونیشیا کے دورے پر ہیں، اور اس سے پہلے سنگاپور اور اس سے پہلے سری لنکا، کولمبو اور دیگر وہاں کے شہروں کو آپ نے نوازا ہے ماشاءاللہ۔ تو اب مدنی چینل پر کوشش کریں گے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارا رابطہ ہو، تو کل کی طرح آج بھی کچھ مدنی پھول ان سے حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی منقبت یا کوئی نعت شریف ویسے ہی سننا چاہتے ہیں تو بھی آپ کال کر سکتے ہیں، یہ پلیٹ فارم حاضر ہے۔ کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ مدنی پھول بھی حاصل کریں اور آپ کی کالز بھی زیادہ سے زیادہ سلسلے کا حصہ بنائیں۔ آج 2 ربیع الثانی کا
کی شب ہے اور یہ سلسلے جاری ہیں 11ویں شریف تک انشاءاللہ دھوم دھام سے ایسا غوث پاک کا سلسلہ کرنا ہے اور دھوم مچانی ہے انشاءاللہ. شیطان کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے انشاءاللہ. ایسے بہترین انداز میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، ان کی یاد بھی بنانی ہے اور ان کی مبارک سیرت کو بھی ڈسکس کرنا ہے، سننا ہے، سیکھنا ہے. عرس بنانے کا بہت بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جس بزرگ کا عرس منا رہے ہیں ان کی مبارک حیات سے، ان کے مختلف پہلوؤں سے کچھ ہم بھی سیکھیں اور حاصل کریں، اور صرف نام لے کر نیاز وغیرہ کھا کے کچھ نعرے لگا کے نعتیں پڑھ کے منقبت پڑھ کے فارغ نہ ہو جائیں، بلکہ گھر پہ جائیں تو کچھ تبدیلی ہو، کوئی ذہن میں کچھ نماز کا ذہن بنا ہوا ہو، کوئی علم سیکھنے کا جذبہ بیدار ہوا ہو، کچھ خوف خدا لے کر جائیں، کچھ عشق رسول لے کر جائیں، عشق صحابہ و اہل بیت لے کر جائیں، کیونکہ یہ ہمارے اسلاف نے جو ہمیں دیا اصل اس کا عطر یہ سب چیزیں ہیں نا. اسلام کی محبت، دین کی محبت، تبلیغ دین کی محبت، اللہ اور رسول کی محبت، معاشرے کی بھلائی، امت کی خیر خواہی، یہ ساری چیزیں ہم حاصل کر پائیں تو سمجھیے کہ حقیقی طور پر عرس کی برکتیں حاصل کی. اور جس نے یہ سب نہیں کیا، صرف نعرے لگائے، نعتیں پڑھی، منقبتیں پڑھی، وہ بھی بیکار نہیں کیا. یہ میں بتا دوں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اللہ والوں کا نام لینے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے. کہیں شیطان آپ کو یہ وسوسے نہ ڈالے کہ ہاں وہ فلاں ہے نا، وہ تو بس صرف منقبت پڑھتا ہے، صرف نعت پڑھتا ہے، محفل کراتا ہے، پھر اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو دیکھیں اب وہ ایک اچھا کام تو کر ہی رہا ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دوسرا اچھا کام نہیں کر رہا تو پہلا بھی غلط کام ہو گیا. اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی جان آپ دوسرے کام کی طرف بھی آؤ. تو ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا محمود بھائی بڑے سینئر ہیں، تجربے کار ہیں، جو لوگ محفلیں کرتے ہیں، بعض ایسے میں نے دیکھا ہے کہ داڑھی منڈے نعت خواں ہوتے ہیں. ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ نعت خواں ہیں، داڑھی شریف بھی رکھ لیں، جس آقا کے گن گار ہیں ان کی سنتوں کو بھی اپنائیں. ہم دیکھتے ہیں الٹیمیٹلی انہیں بعد میں ہدایت ملتی ہے. وہ داڑھی شریف رکھتے ہیں، کئیوں کو میں نے دیکھا ہے داڑھی شریف کی توفیق ملتی ہے. نمازی نہیں تھے، نمازی بن جاتے ہیں. اسی طرح محفلیں سجانے والے، بعض ان میں خرابیاں اگر تھیں تو بعد میں آہستہ آہستہ گریجولی وہ اصلاح کی طرف آتے ہیں. ہمارا سمجھانے کا انداز بھی تو دیکھنا ہے نا کہ کیسے سمجھانا ہے. بالکل. اگر 4 بندوں کے سامنے 10 بندوں کے سامنے آپ اس کو بولو گے کہ نعت تو پڑھ رہا ہے، چہرے پہ تو سنت رسول نہیں سجائی، تو یہ عشق کا دعویٰ تو کر رہے یہ کر، اصل میں اس کو بھی فیل ہوتا ہے، عزت نفس تو ہے، صحیح فرما، اس کو فیل ہوتا ہے کہ یار مجھے 4 یہ سننے والے، محبت کرنے والے، نعت خواں کے تو آپ ان کے سامنے پھر جھاڑ دیا. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بات تو صحیح ہوتی ہے مگر ماننے کو تیار نہیں ہوتا. صحیح، کیونکہ وہ 4-6 جو کھڑے ہیں ان کے سامنے سمجھانا رکاوٹ بن جاتا ہے. رکاوٹ، پھر وہ اپنے آپ کو بھی وہ کرتا ہے نا کہ پھر وہ اس کے بھی من میں جو آئے، منہ میں جو آئے، پھر ایسے جملے نکال دیتے جس میں پھر پکڑ ہوتی ہے. صحیح. یہ سمجھانے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی کس کو کیسے سمجھانا ہے، کب سمجھانا ہے، ماحول کیا ہونا چاہیے. بہت اچھی بات. ہم ایسے ہی بس اب محفل میں کوئی بیٹھا ہے، اب اس کو اتنے سننے والے آئے بیٹھے سن رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کب یہ کلام پڑھیں، کب ہم سنیں. اور ادھر ہی کوئی منچ پہ بیٹھا ہوا، کوئی بڑے ہوتے ہیں، حضرات ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں محبت میں، اب وہ سمجھانے ایسے لگ جاتے ہیں، پھر وہ سمجھنا نہیں ہوتا. نیت ان کی اچھی ہوتی ہوگی لیکن وہ بعض اوقات اس کا اثر جو ہے نا وہ غلط پڑ جاتا ہے. پھر وہ آتے ہیں اپنے ڈٹائی پہ آ جاتے ہیں. شیطان بھی تو پیچھے پڑا ہے نا، حالانکہ وہ ان کا ڈٹائی کرنا بھی درست نہیں ہے، درست نہیں، اپنے نفس کو وہی بات پالنا چاہیے. سمجھانا کب کیسے، جیسے ہم اہل سنت کے دیکھا ہے. بالکل صحیح. انشاءاللہ کبھی کبھی ہماری بھی اصلاح ہوتی ہے، الحمدللہ ہماری سعادت ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے. ماشاءاللہ پھر انداز دیکھے کیسا ہے. بالکل ایسا ہو کسی دوسرے کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ کبھی کہ کیا کہا ہے، کیا بات ہوئی ہے، کبھی کان میں، کبھی لکھ کر، کبھی اشارے میں. اور بعض اوقات لوگوں کے سامنے فائدہ ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے بھی انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس کی عزت ہی بڑھ رہی ہوتی ہے. اور جب کافی دفعہ امیر علیہ سنت نے مائک پہ سمجھایا سب کے سامنے اور خوشی بھی ہوئی ہے، ہمیں وہ فیل نہیں ہوتا، مگر امیر علیہ سنت کی ایسی سوچ ہوتی ہے کبھی 1 دن بعد، کبھی 2 کچھ بعد، یا وہ پروگرام کے بعد پھر اپنے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی دل آزاری تو نہیں ہو. پھر وہ میسج آ جاتا ہے، وہ تو نہیں، وہ سوچتا ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی. اچھا کبھی اس سے اچھا وہ سمجھایا کہ پھر میسج آیا تو مجھے یاد تو کیا. کبھی بات چیت نہیں ہو سکی یا کبھی کچھ ہو گیا معاملہ، وقت ذہن میں نہیں رہا اس وقت، پھر یاد آتا ہے بات اس وقت میں نے یہ کر دیا تھا تو آپ کو یوں تو نہیں. خوف خدا اور ایک ان کا
اصل محمود بھائی یہ ہے سوچنے سے سوچنے کہ حساسیت، امیر علیہ سنت میں حساسیت ہے کہ اگر میں کسی سے بات کر رہا ہوں تو میں اس کے دل میں داخل ہو رہا ہوں یا اس کے دل کو توڑ رہا ہوں. امیر علیہ سنت دل نہیں توڑتے، امیر علیہ سنت دل میں داخل ہونے والے کام کرتے ہیں. خود فرماتے ہیں نا کہ مجھے چھوٹی سی بھی جگہ جہاں سے مل جائے کسی کے دل میں داخل ہونے کی، میں اس سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بزرگوں کا بھی طریقہ ہے. جی جیسے ماشاءاللہ آپ کو وہ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماشاءاللہ کرامات، تقوی، پرہیزگاری، جو بھی معاملہ ان پہ گفتگو فرما رہے ہیں، مگر اب آپ نے کہا نا کہ امیر علیہ سنت مزار ہے غوث پاک کا. بالکل. تو ہم نے تو غوث پاک کی زیارت تو نہیں، اب امیر علیہ سنت کو دیکھتے ہیں واہ واہ واہ، تو ان کی شان یہ ہے تو بندہ سوچے کہ یار غوث پاک کیا ہوں گے، کیا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان تو انہی کو دیکھ کے پھر انہی کا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ لوگوں کے سامنے کسی کی اصلاح کرنا ایسا ہی ہے جیسے لوٹے میں سوراخ کر کے پانی بھرنا، کہ آپ اب اس میں کتنا ہی پانی ڈالیں گے وہ پانی اس میں رہے گا نہیں. اسی طرح آپ کسی کو دوسروں کے سامنے ڈیگریڈ کر کے چاہتے ہیں کہ وہ داڑھی رکھ لے، نمازی بن جائے، سود چھوڑ دے، رشوت چھوڑ دے، یا کوئی بھی ایسا XYZ گناہ کا کام کرتا ہے، تو اصلاح کا بھی انداز ہونا چاہیے. پھر اس کا مرتبہ دیکھ کر وہ کوئی صاحب عزت ہے، صاحب وجاہت ہے، اور آپ اس کی کسی چیز کا دھیان رکھے بغیر بھائی میں تو حق بات کہنے والا ہوں، میں حق بات میں وہ جرت نہیں کرتا. بھائی حق بات کہنے کی حکمت بھی تو قرآن نے بیان کی نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ. اچھی نصیحت تو آپ نے کر دی مگر تدبیر نہ کی، تدبیر کی اور اچھی نصیحت نہ کی، دونوں چیزیں لے کے چلنا ہے. یہ بیلنس ہے، اور یہی اصلاح اعمال کا دوسروں کے لیے طریقہ قرآن نے بیان کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ایک بات یاد آ گئی مجھے، کافی برسوں گزر گئے ہیں اس بات کو، کھانا کھا رہے تھے نا تو میں حاضر تھا، میں نے کسی کی بات کچھ کرنی تھی تو میں نے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا نا، میں نے کہا میں امیر علیہ سنت سے نا عرض کروں کہ کچھ معاملہ ہو رہا ہے نا باہر، تو امیر علیہ سنت کچھ مدنی پھول دیں گے کچھ. میں نے کہا پاپا جیسے ہم وہ ایسے محفل میں تھا تو پاپا نے وہیں روکا، کچھ ایسی بات تو نہیں اگر آپ نام، میں نے کہا میں نام نہیں لے رہا، تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ میں پہنچ تو نہیں جاؤں گا بات سن کے، اشارے میں تو نہیں سمجھ جاؤں گا. پھر میں نے کہا سوچا وہیں چپ ہو گیا. اچھا، یعنی کہ کیسی احتیاط ہے کہ اشارے میں بھی کوئی وہ نہ ہو جائے گی، بس ایسا سمجھانے والا کون، سبحان اللہ، اسی تربیت کرنے والا کون، اور باقی تو دوسرے تو. اور ہمیں کو اس طرح کی بات ملتی ہے تو ہم تو چٹخارے لے کے سنتے ہیں نا. یار بتاؤ ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح. اچھا اشارہ تو دے، تو کون تھا؟ وہی تو نہیں تھا وہ جو اکثر وہ والی ٹوپی پہنتا ہے. اچھا نہیں پہنچا دیتے، اور بتانے والا بھی پہنچا دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں اصلاح اعمال اپنی بھی کرنے کی توفیق دے، اور دوسروں کی اصلاح کیسے کرنی ہے یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اور امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے دیکھنے اور انہیں سننے میں انشاءاللہ سیکھنے کو ملتے رہیں گے. آپ کی کالز بھی ماشاءاللہ آ رہی ہیں، مزید کالز کرتے رہیے. میرا خیال ہے 2-3 کالز شامل کر لیتے ہیں، پھر محمود بھائی سے انشاءاللہ ایک کلام بھی سنیں گے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور غوث پاک کی ولادت سے پہلے کی کچھ باتیں بھی آج موقع ملا تو انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت پائیں گے. کالز دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیصل اتاری ہے، میں راولپنڈی کے گاؤں جرخان سے بول رہا ہوں. اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے ماشاءاللہ، میں آپ کا ہر سلسلہ ہی دیکھتا ہوں اور امید ہے کہ یہ سلسلہ بھی آپ کا بہت اچھا ہوگا. آپ کا ہر سلسلہ، آپ کی گفتگو کرنے کا لہجہ، آپ بات کرنے کا سٹائل جو ہے بہت ہی منفرد ہے. آپ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور مزید برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے. آپ کی آواز بھی بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، آپ بہت اچھے سلسلے کرتے ہیں. اس طرح کے مزید اور سلسلے کرتے رہا کریں ہمارے لیے، ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. فرمائش یہ ہے کہ کوئی بھی
جو ہے پیر صاحب کے بارے میں ہمیں مزید کوئی اس طرح کی اور باتیں پتہ چل جائیں جو ہمیں نہیں پتہ ہے ابھی، کیونکہ مجھے ابھی تقریباً 3 سال ہوئے ہیں، میں لگاتار جو ہے نا آپ کے سلسلے میں داخل بھی ہوا ہوں بطور مدنی چینل کے ذریعے۔ پہلے تو میں سلسلے میں نہیں تھا اور SMS کے ذریعے میں ماشاءاللہ جو ہے نا قاری بھی بنا ہوں، پیر صاحب کا مرید بھی ہوا ہوں SMS کے ذریعے، اور مدنی چینل میں روٹین کے ساتھ جو ہے نا ابھی دیکھ رہا ہوں 3-4 ماہ سے۔ تو غوث پاک کے بارے میں اتنا ہمیں نہیں پتہ ہے، اور یہ سلسلے دیکھ کے انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ مزید بھی برکتیں حاصل کریں گے۔ ماشاءاللہ، بہت آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی حوصلہ افزائی کی اور سراہا، اللہ تعالیٰ آپ کے حسن زن سے مجھے بہتر فرمائے۔ امیر علیہ سنت کا مرید بننے کے لیے یہ ایڈریس اور نمبر وغیرہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں تو اس دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ یہ عظیم رہنما ہیں، عظیم پیر صاحب ہیں، اس زمانے میں کروڑوں آپ کے مریدین ہیں، اور بھی ماشاءاللہ مشائخ کرام ہیں جو غوث پاک کا مرید بناتے ہیں۔ تو آپ غوث پاک کا مرید بن جائیں، اور اگر امیر علیہ سنت کے ذریعے بننا چاہتے ہیں تو یہ نمبر آپ کی اسکرین پر ہے، آپ اس پر اپنا نام، عمر، ایڈریس وغیرہ سینڈ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو فیڈ بیک دے دیا جائے گا، رپلائی کر دیا جائے گا جب آپ کو امیر علیہ سنت مرید بنا لیں گے انشاءاللہ۔ مزید کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جاوید کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا عمل بتا دیں غوث پاک کے نسبت سے جو غوث پاک کے قریب ہو جاؤں میں، کوئی عمل ایسا ہے غوث اعظم کا کہ جس سے مجھے قربت حاصل ہو۔ غوث پاک کی قربت کیسے حاصل ہو؟ بڑا پیارا سوال ہے، کوشش کریں گے امیر علیہ سنت سے یہ سوال کریں، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن کو اس زمانے میں بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے رہنما غوث پاک کا مظہر کہہ رہے ہیں، وہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں اور وہ کس سے زیادہ قربت کس کو دیتے ہیں، کس سے زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ جو دعوت اسلامی کا زیادہ مدنی کام کرتا ہے نا، اس سے امیر علیہ سنت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جس سے میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت خوش ہوتے ہیں اور اپنی قربت سے نوازتے ہیں، انشاءاللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے ضرور اپنی قربت سے نوازیں گے، انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ تو غوث پاک کا غلام بناتے ہیں نا۔ تو آپ دعوت اسلامی کا مدنی کام اگر نہیں کرتے تو مدنی کام میں لگ جائیں۔ 12 مدنی کام ہیں، ان کو کرنے کی کوشش کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی حلقے لگائیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بس لگ جائیں، اپنے آپ کو فنا کر دیں، انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی قربت بھی ملے گی اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب بھی ملے گا۔ مزید کچھ وظائف اور دیگر اس طرح کے اعمال بھی ہوں گے یقیناً جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کرتے ہوں گے، اور یقیناً یہ قربت چاہنا، یہ قریب ہونے کی تمنا کرنا، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے تھے تو ہمیں ان کے قریب ہونے کی تمنا ہے نا۔ اصل نسبت تو رب تعالیٰ کی ہے، تو ان کو چونکہ رب تعالیٰ سے محبت اور اس رب کی قربت و معرفت حاصل تھی تو ہمیں ان کی قربت کی تمنا ہوتی ہے، تو یہ حقیقت میں اللہ پاک ہی کے قریب ہونے کی تمنا ہے، اور اللہ والوں کی قربت اللہ ہی کے قریب کرتی ہے۔ مزید کال۔ ہند کے شہر اجمیر شریف سے سگی عطار محمد انیس ستاری عرض کرتا ہوں، ماشاءاللہ سلسلہ فیضان غوث اعظم جاری و ساری ہے۔ اشفاق بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی سے مدد مانگو، غوث پاک سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ اس بات پر تھوڑی رہنمائی عطا فرما دے۔ بڑا تفصیلی آپ نے سوال کیا ہے، اور اس کا جواب بارہا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکروں میں دیتے ہیں، ہمارے مدنی چینل پر علماء اکرام جواب اکثر دیتے ہیں، اور بالکل سیدھی سی بات ہے، اللہ کے علاوہ ہم کیا دنیا میں کسی دوسرے سے مدد نہیں مانگتے؟ ہیلپ لائنز ہوتی ہیں، جو بھی آپ نیٹ ورک یوز کرتے ہیں اس کی ہیلپ لائن ہوتی ہے، جو بینک کا کارڈ ہے، جو بینک میں اکاؤنٹ ہے، ہیلپ لائن ضرور ہوتی ہے۔ ہیلپ لائن کا کیا مطلب؟ مدد والی لائن۔ تو ہم ایک دوسرے کی مدد کر کے ہی زندہ ہیں، ایک دوسرے کی مدد سے ہی زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ کوئی کپڑا بناتا ہے، کوئی روٹی بناتا ہے، کوئی سالن بناتا ہے، کوئی چاول بناتا ہے، کوئی دوائی دیتا ہے، کوئی گاڑی بناتا ہے نا؟ تو سب ایک دوسرے کی مدد کر کے ہی زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہیں، اور صالح مومنین بھی مددگار ہیں۔ جب اللہ پاک خود صالح مومنین کو، جبریل علیہ السلام کو اپنے ساتھ مدد
کرنے والا فرما رہا ہے. یقیناً اللہ کی مدد اور ہے اور فرشتوں کی مدد کرنا اور ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہے. مومنوں کی مدد جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہے، اس کی عطا سے ہے. فرق ضرور ہے، لیکن اللہ پاک مددگار ہے، اپنی شان کے لائق ہے، اور جو بندے مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا اور اس کی عطا کردہ قوت سے کرتے ہیں. لہٰذا کوئی مماثلت اور کوئی قربت اس معاملے میں تو ہے ہی نہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے صالح بندے ضرور مدد فرماتے ہیں. قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، بہت ساری حدیثیں اس بارے میں مشہور و معروف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرامین اس پر ملتے ہیں. جب کوئی چیز گم جائے، جب کوئی بندہ گم جائے تو جنگل میں آواز دے، بیابان میں آواز دے، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اعینونی یا عباد اللہ. تو یہ اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں، حالانکہ وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، بعض اوقات نظر آئے بغیر مدد کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے بہت ساری اس پر باتیں ہیں. المختصر یہ کہ الحمدللہ جو سبق ہمیں عاشقان رسول علماء اکرام نے پڑھایا ہے وہ عین قرآن و سنت اور حدیث کے مطابق ہے. لہٰذا ہمیں اگر کبھی سمجھ نہ بھی آئے، وسوسے آئیں بھی، تو آنکھیں بند کر کے مان لینا چاہیے کہ بزرگوں کا یہ عقیدہ رہا. بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استمداد کی، فریاد کی، مدد مانگی، صحابہ سے مدد بزرگوں نے مانگی، اولیاء سے استمداد لوگ کرتے رہے، اور اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا کردہ قوت سے ان سے مدد مانگتے رہے. تو یہ عین اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق ہے. مزید بھی انشاءاللہ اس پر مدنی پھولوں کا سلسلہ ہوتا رہتا ہے، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں میں انشاءاللہ بیٹھیں گے، سنتے رہیں گے تو مزید وسوسے بھی دور ہوں گے. کچھ کلام ہو جائے محمود بھائی، کچھ نعت شریف چند اشعار بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. پھر مجھے ایک بڑی پیاری بات وہ ہمارے کالر نے جو کی سب سے پہلے، میں 3-4 مہینے سے ہی مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، جی تو مجھے پتہ نہیں ہے غوث پاک ہے کون. غوث پاک ہم کچھ ابتدائی حالات پہ بات کرتے ہیں کہ غوث پاک کون تھے، ولادت کہاں ہوئی، کتنے پرانے بزرگ ہیں اور ہمیں ان سے محبت کیوں ہے. اس پر انشاءاللہ کچھ ڈسکس کریں گے. پہلے کچھ اشعار نعت شریف کے آپ سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی گئے حشر میں عزت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی گئے حشر میں عزت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے
حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب، جلوہ فرما ہوگی جب، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو، ہے خلیل اللہ کو، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے پھر ممکن ہے پھر قدرت رسول اللہ کی، تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، کہاں تم کہاں مد ہے ممدوح ہے یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ
ملے گا، تجھ سے کب ممکن ہے پھر، تجھ سے کب ممکن ہے پھر، تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی۔ دلدار پڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھ سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تیرے تو عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تجھ سے کب ممکن ہے پھر حد رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک نسبت اور آپ کی مبارک شان کے حوالے سے سلسلہ سلطان الاولیاء جاری ہے ماشاءاللہ۔ نگران شورا حضرت مولانا عمران اتاری کی زیارت ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ویلکم۔ جزاک اللہ خیر۔ تمام عاشقان غوث اعظم کو دوسری شب مبارک۔ خیر مبارک، جزاک اللہ۔ کہاں موجود ہیں آپ؟ انڈونیشیا میں ہی ہیں ابھی؟ میں اس وقت انڈونیشیا میں ہمارے جو کافی اہل محبت ہیں ان پہ آپ حاضر ہوئے ہیں۔ دعوتوں کا سلسلہ کی جاری ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی آواز اگر بڑھا دیں نگران شورا۔ ماہ رمضان میں بھی ہم دنیا بھر کے عاشقان فیضان مدینہ لانے میں کامیاب ہو سکے۔ ماشاءاللہ، تحریک جاری ہے۔ آمین۔ اور ماشاءاللہ یہاں بھی ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے کہ نیکی کی دعوت کا بھی یہاں سلسلہ رہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے جو عام اسلامی بھائی ہیں عاشقان رسول کی جہاں بھی زبردست مولود منایا جاتا ہے ماشاءاللہ، اور بہت یہاں ہے رجحان ٹھیک ٹھاک ہے، بس یہ کہ کام کی بھی حاجت ہے، ڈائریکشن کی بھی حاجت رہتی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے بہتر ہوگا۔ آپ کی وائس کلیئر نہیں ہے، اگر تھوڑا سا مائک اوپر کر لیں۔ آپ کی ان سے ہوگی، وائس ان سے ہو جائے گی۔ اچھا، میری تھوڑا قریب آ جاتے ہیں ہاں، سیٹی اس میں آ رہی ہے، اس کو تھوڑا سا بہتر کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ صحیح نہیں ہوتی۔ اب آپ بہتر ہو گئی۔ اچھا، بہتر ہو گئی ہے، چلے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ وہ اصل میں شاید وہ کیمرہ دور تھا، فاصلے کی وجہ سے شاید ہو رہا ہوگا۔ وہاں پر تو کافی رات غالباً ہو رہی ہوگی، لیٹ نائٹ ہو رہا ہوگا۔
نہیں یہاں ہمارے ادھر ابھی تقریباً 11 بج رہے ہاں ہیں، جی۔ 2 گھنٹے کا فرق ہے، ماشاء اللہ۔ 2 گھنٹے آگے۔ ابھی ایک ناظر نے کال کی تھی تھوڑی دیر پہلے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں 3-4 مہینے سے مدنی چینل دیکھ رہا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ میں غوث پاک کا نام تو بڑا سن رہا ہوں اور مجھے محبت بھی ان کی دل میں پیدا ہو گئی ہے، لیکن میں زیادہ جانتا نہیں ہوں کہ یہ کون شخصیت تھے، تو کچھ آسان الفاظ میں کچھ آپ بتائیں گے غوث پاک کون تھے، ہمیں ان سے کیوں اتنی محبت ہے؟ ہمارے سیدی غوث اعظم، ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ 6 صدی کے یہ مطلب ان کا دور پایا جاتا ہے جی، اور 6 سینچری جس کو ہم کہیں گے۔ اور جیلان ایک شہر ہے عراق کا، وہاں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ اس کے بعد عراق کا ایک شہر ہے بغداد، وہاں پر غالباً 17 سال کی عمر تھی جی، کہ آپ یہاں پر اپنی والدہ کی اجازت سے علم دین کے حصول کے لیے تشریف لے آئے بغداد میں، پھر وہیں آپ نے مزید بہت ساری منزلیں طے کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت پائی، اللہ تعالیٰ کی محبت کو عام کیا، کیونکہ آپ مادر زاد ولی تھے، یعنی بائی بورن ولی تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بائی بورن اللہ کے ولی تھے، جیسے امیل سنت نے کل ایک مدنی مذاکرے میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ جب، اور اس وقت جب حضور غوث پاک ماں کے پیٹ میں تھے، اور جب آپ کی والدہ کو چھینک آتی تو آپ کی والدہ کہتی الحمدللہ، تو غوث پاک ماں کے پیٹ سے کہا کرتے تھے یرحمک اللہ۔ تو اور پھر آپ نے ماں کے پیٹ میں ہی قرآن پاک کے کئی پارے حفظ کیے، اور جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی تو یکم رمضان تھی، اور آپ نے پیدا ہوتے ہی گویا روزہ رکھا، اور آپ غروب آفتاب کے بعد ماں کا دودھ پیا کرتے تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان تو اللہ۔ اس کے علاوہ یہ صاحب کرامت ہیں اور اللہ کے انتہائی نیک بندے ولی، اور آپ نے برسر ممبر پر جلوہ فرما ہو کر ایک وقت آیا کہ آپ نے یہ اعلان فرمایا قدمی حاذہ علی رقبتہ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے، اور اللہ کریم نے آپ کی آواز دنیا بھر کے کئی اولیاء کرام تک پہنچائی، اور مطلب کہ اولیاء کرام نے اپنی گردنیں جھکائیں کہ بے شک آپ کا قدم مبارک ہماری گردن پر ہے۔ تو یہ غوث پاک کی بڑی برکتیں تھی۔ آپ کا جو آپ اجتماع فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کے قریب کرتے تھے، تو آپ کے اجتماع میں 50 ہزار 70 ہزار کے لگ بھگ لوگ ہوتے تھے، 50,000 70,000 عاشقان رسول they was attend their اجتماع حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور اس وقت there is no mic system اس ٹائم پہ مائک سسٹم تو نہیں ہوتا تھا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی تھی، یہ کرامت تھی آپ کی کہ آپ جب بیان فرماتے تھے تو پہلا شخص very first person who attend your اجتماع، تو وہ جو پہلا شخص جس طرح آپ کی آواز سنتا تھا، لاسٹ پرسن آف دس اجتماع وہ بھی اسی طرح آپ کی آواز سنا کرتا تھا۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے آپ کو بڑی برکتیں دی اور آپ سے بے شمار کرامتیں ہیں۔ آپ بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بلکہ چاروں مذہب حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، چاروں مذہب پر آپ فتویٰ دینے والے مفتی تھے الحمدللہ۔ آپ سے بڑا اس دور میں کوئی مفتی نہیں تھا، کیونکہ آپ غوث اعظم ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا میں نے انٹروڈکشن عرض کیا ہے۔ آپ بیعت کراتے تھے، لوگ آپ کے مرید بنتے تھے، اور جو آپ کا مرید بنتا ہے اس کو قادری کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے، اور ہمارے پیر و مرشد امیل سنت ہمیں غوث پاک کے سلسلے میں مرید کرتے ہیں، تو ہم بھی امیل سنت کے جب ہم مرید بنتے ہیں تو ہم بھی قادری بن جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ چند مختصر سا میں نے آپ کے سامنے تعارف 11 ربیع
ثانی جو یہ مہینہ ہے اس کی 11 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، آپ انتقال فرما گئے، اور آپ کا مزار شریف یہ بغداد معلیٰ میں ہے، اور مطلب ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول اس مزار شریف کی زیارت کو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ میں نے مختصر سا تعارف میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ نگران شورا جب بات کر رہے تھے اور تعارف بیان کر رہے تھے تو کوشش یہ کر رہے تھے کہ وہاں پر وہ موجود عاشقان رسول جو اردو نہیں سمجھتے وہ بھی سمجھ جائیں، اور کچھ نہ کچھ اس طرح سے آپ وہ انگلش میں بھی میرے ساتھ کچھ ایسے یہاں لوگ ہیں، یہاں بیسیکلی انڈونیشیا میں انگلش اتنی نون نہیں ہے، دے ڈونٹ نو انگلش انڈونیشیا۔ انڈونیشیا میں انڈونیشین لینگویج ہی ان کے نزدیک ہے، یعنی موسٹلی، اینڈ سم پیپل دے نو عربی and some people they know English, but mostly Muslim in Indonesia they don't know any language other than Indonesian language. Wow. So لیکن میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں یہ انگلش جانتے ہیں، اور ان کو بھی ہم ان کے گھر آئے، انہیں ہم نے دعوت دی ہے، اور انہوں نے ہماری دعوت کو 23rd of December Inshallah I will come. 23rd of December انشاءاللہ یہ پاکستان آ رہا ہے اللہ کے رحمت سے، باب المدینہ کراچی۔ آپ جس کے گھر جاتے ہیں پھر اس کو نیت کروا کے آپ لوٹتے ہیں کہ وہ فیضان مدینہ بھی آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ مطلب ہو جاتا ہے اس طرح، اور ان کے انشاءاللہ امید ہے کہ پورا ڈیلیگیشن ہوگا اللہ نے چاہا تو، اور امید ہے کہ اس سے کافی سارے ہم سب کو فوائد حاصل ہو۔ میرا یہ اپنا اوپینین ہے، دعوت اسلامی کو جس نے بھی باب المدینہ میں آ کر ایک بار دیکھ لیا نا، انشاءاللہ تعالی اس کا سینہ مدینہ بن جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ اتنا مطلب کہ وہ وہاں پر فیضان ہے، وہ امیر سے خود فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے فیضان براہ راست فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی آتا ہے، اور یہاں سے ساری دنیا میں تقسیم ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مدنی پھول ہم لے رہے ہیں، کچھ شخصیت کا تعارف بھی آپ نے پیش کیا، غوث اعظم کا کیا مطلب ہے آپ بتائیں گے؟ غوث اعظم، غوث کہتے ہیں مددگار کو، سب سے بڑھ کر مددگار، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، یہ کئی ایسے اس کے بندے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ ہی کی عطا سے اللہ کے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ ایک نظام ہے۔ ابدال جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، جو اسلام و دین و شریعت کو صحیح معنی میں پڑھا ہے، ان کو لیے میری باتیں سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ابدال باقاعدہ اولیاء کرام کی قسم ہے، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرماتا ہے، بارشیں برساتا ہے، اور اسی طرح ان میں سے ایک اور بڑی ان کی وہ گریڈ ہوتا ہے جس میں غوث بھی آتے ہیں، قطب بھی آتے ہیں، تو اقطاب آتے ہیں۔ دیر از اے ڈفرینٹ کائنڈس آف اولیاء اللہ، اور ان کی شان یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سبحان اللہ۔ تو وَإِنَّ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جی جی کیا ہے؟ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ، جی لا تبدیل لکلمات، دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ بالکل، ہاں تو یہ اچھا، یہ وہ ہیں جن کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو یہ اللہ کے بڑے مطلب برگزیدہ بندے ہیں۔ حدیثوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے فضائل آئے ہیں، ان کی برکتیں آئی ہیں، بلکہ ایسے اللہ کے بندوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ پر کسی بات پر قسم لے لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرماتا۔ صحیح فرمایا۔ اور ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو بہت مختلف اقسام ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے مطلب دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی تھوڑی بہت پوزیشن ہو جاتی ہے وہ بھی کسی نہ کسی کی مدد کر دیتا ہے، تو اولیاء کرام کی شان تو پھر اولیاء کرام کی شان ہے نا۔ بہت اچھی بات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کی برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں امیر سنت کی بھی زیارت ہوگی، جلوس غوثیہ بھی ہوگا، امیر سنت کا مدنی مذاکرہ ہوگا۔ ہم یہاں کچھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ نیکی کی دعوت کا ہمارا سلسلہ ہے، لیکن کیونکہ کمنٹمنٹ تھی عبدالحبیب بھائی نے بڑی کوشش کی۔ آخری بات ایک سوال کر لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ
فیضان مدینہ میں بھی کثیر عاشقان رسول موجود ہیں اور بھی ایک بڑا طبقہ ماشاءاللہ مدنی چینل پر دنیا بھر میں سنتا ہے. آپ کو ہم نے جمعرات کو بھی محفل بغداد میں مس کیا. ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کے مدنی پھول مل رہے تھے. بغداد شریف جانے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو تیاری کر رہی ہے اور اب 1-2 دن میں یہ فلائٹس جو ہیں یہ انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی. تو کچھ اس سفر پہ جانے والوں کے لیے آپ مدنی پھول دیں گے مختصراً تاکہ پھر ہم اس کو اپنے زیادہ سفر میں جانے والوں کو کیا مدنی پھول دوں گا؟ امیر اہل سنت کے 11 مدنی پھول بغداد کے مسافرین کے لیے الحمدللہ آ چکے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا الحمدللہ تحریری طور پر آ چکے اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بیان بھی ہوں گے اور انشاءاللہ ان تک پہنچے گے بھی انشاءاللہ. جی ہاں اشفاق بھائی بھی آپ بھی سنا ہے، اشفاق بھائی آپ بھی بغداد شریف تشریف ہے حاضری کے لیے، حاضری کی سعادت پا رہے ہیں. عزم ہے انشاءاللہ. کیا بات ہے، بس اللہ نے چاہا تو ایک دن بلاوا آئے گا، ایک دن ہم کو بھی پیر و مرشید کے ساتھ جائیں گے، پیر و مرشید کے دربار میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ عبدالحبیب بھائی کا. اللہ کریم آپ سب کو دنیا آخرت کے بھلائی نصیب فرمائے. آمین آمین. اور دعا کیجئے گا اللہ کریم ہمارا بھی سفر بابرکت کرے اور ہماری اللہ مدد بھی فرمائے، مددگار پیدا فرمائے اور قبول فرما لے، اپنی محض اپنی رحمت سے سفر قبول فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ. یہ ذرا ہمارے اسلامی بھائی یہاں دیکھیں یہ موجود ہیں، یہ ذرا دیکھیے یہ بھی ہمارے انڈونیشین ہے. واہ ماشاءاللہ. یہ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ. یہ بھی ہیں، ادھر بھی ہیں. دعوت اسلامی نے یہ رنگ و نسل کی ساری دیواریں ہٹا دی ہیں. واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ ماشاءاللہ. ایسی محبت سے چلیں سب مل کے پڑھتے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. ماشاءاللہ. تیری دھوم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ. اللہ پاک نگران شورا کو اور ان کے تمام رفقائے کار کو کامیاب فرمائے، مدنی کاموں میں برکت عطا فرمائے، وقت میں برکت وسعت عطا فرمائے. دیکھیں کیسا پیارا ماحول بنا ہوا تھا. انڈونیشینز بیٹھے تھے، نہ زبان سمجھ میں آ رہی ہے، بہت ساری باتیں، وہ ایک لینگویج بیریئر ہوتا ہے اور بہت سارا جو ہے ایک فرق ظاہر ملکوں کا اور کنٹریز کا اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی نے یہ رنگ جو ہے الحمدللہ مٹا دیا ہے. اب دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں بعض اوقات ایسے بالکل عجیب و غریب مناظر ہم نے تو دیکھے ہیں کئی بار الحمدللہ. بالکل بلالی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، بالکل یو کے بیٹھے ہیں، تو بالکل عجیب و غریب ایک لگتا ہے کہ کہاں 7 سمندر پار کا کوئی ہے، دوسرے کے ساتھ ایسے بیٹھا ہے جیسے کوئی بھائی بیٹھتا ہے، ایسی محبت بھرا انداز الحمدللہ. یہ دعوت اسلامی جو ہے حقیقی اسلام کی تصویر جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اصل اسلام یہی ہے کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت نہیں ہے. اصل عزت تو تقوی کی بنا پر ہے. اسلام سے عزت ہے، اسلام کو اپنانے میں عزت ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کو، امیر علیہ سنت کو اللہ پاک سلامت رکھے کہ یہ پیغام دنیا بھر میں عام ہو رہا ہے، مزید عام ہوتا چلا جائے. میں چاہ رہا تھا نگران شورا کی موجودگی میں کچھ کالز بھی ہم لیتے، اب وہ انہیں بھی کچھ اپنے جدول کو آگے بڑھانا تھا. پھر میرا خیال ہے وہ آگے سے پھر مدنی مذاکرے میں بھی کنیکٹ ہوں گے، تو اسی دوران وہ اپنا کام کر کے فارغ ہونا چاہتے ہیں تاکہ مدنی مذاکرہ سنیں. نگران شورا مدنی مذاکرے کے پابند ہیں ماشاءاللہ، اور کہیں بھی ہوں دنیا میں مجھے یہ حسن زن ہے مدنی مذاکرہ نہیں چھوڑتے. کل کے مدنی مذاکرے کی بھی انہوں نے ایک کوٹ کیا کہ کل امیر علیہ سنت نے یہ فرمایا تھا. تو یہ ماشاءاللہ جذبہ ہوتا ہے نا، تو آپ کہیں بھی ہوں کسی بھی مصروفیت میں ہوں آپ کا مدنی مذاکرہ نہیں چھوٹتا ہے. اور جذبہ نہ ہو تو پھر 100 بہانے ہیں. اور پھر ملتا بھی ہے مدنی مذاکروں میں وہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کئی سالوں دہائیوں کی علمی مصروفیات سے جو شاید نہ ملے وہ مدنی مذاکرے میں، اس نشست میں، اس صحبت میں، اللہ کے اس نیک بندے کے ساتھ بیٹھنے میں، مدنی مذاکرے کو سننے میں ملتا ہے. اور دنیا اس بات کا اقرار کرتی ہے، قائل ہے الحمدللہ. اللہ پاک ہمیں قدر عطا فرمائے. کچھ کالز شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ سلطان اولیاء میں ماشاءاللہ عز و جل ابھی بات چل رہی تھی کہ سمجھانے کا انداز اتنا پیارا ہو کہ دل میں اثر کر جائے۔ تو الحمدللہ ابھی 4 دن کا امیر قافلہ مدنی کورس جو دعوت اسلامی کی مجلس ہے، مدنی قافلہ مجلس، اس نے کروایا، اور بنیادی اسی چیز پر فوکس رکھا گیا کہ نیکی کی دعوت، کسی کو اچھائی کی طرف مائل کرنا، راغب کرنا، شوق دلانا، یہ ایسا انداز ہو کہ وہ اس کے دل میں گھر کر جائے۔ تو انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی میں آتے جاتے رہیں گے تو یہ انداز اپناتے رہیں گے۔ حضور سیدی غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے بھی عاشقان رسول کے دل جیتے ہیں، اللہ کے بندوں کے دل جیتے ہیں، توحید کا پیغام بھی دیا ہے، رسالت کا پیغام بھی دیا ہے۔ تو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ پاک ہمیں نیکی کی دعوت کے کام میں بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی منتظر ہے کہ آئیں مدنی قافلوں کے ذریعے۔ تو میں سب کو کہوں گا زندگی میں ایک بار 12 ماہ کے لیے سب سفر کریں، اور پھر اگر ممکن ہو تو سال میں 1 ماہ کے لیے، اور 3 دن تو ہر مہینے۔ ابھی 23، 24، 25 کا شیخ طریقت نے اعلان کر دیا ہے، ہر دعوت اسلامی والا اہل محبت سفر کرے مدنی قافلے میں۔ اللہ پاک ہم سب کو غوث پاک کی سیرت سے فیضان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے۔ دل جیتنے کا جو عمل ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ جب تک دل جیتنے والے نہیں بنیں گے، آپ مدنی کاموں میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعی دل جیتے، اور آپ کے قدم پہ چلنے والوں نے بھی دل جیت کے مدنی کام کیا۔ آپ جب کسی کے دل میں اتر جاتے ہیں تو پھر آپ اس سے بہت سارے کام جو اس کے لیے مشکل تھے بآسانی اس سے کروا سکتے ہیں۔ یہ اسلام کا ایسا زبردست پیغام ہے کہ آپ کسی کا دل جیت کر، اس کے دل کو خوش کر کے آپ اسے بہت زیادہ دین کے قریب لا سکتے ہیں، اور جھگڑے کر کے، لڑائیاں کر کے، فساد کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل جیتے، انہیں کبھی سخاوت کے ذریعے، کبھی عدالت کے ذریعے، کبھی شجاعت کے ذریعے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطائیں کر کے، تو کبھی معجزات دکھا کر، ان کے کبھی دل کی باتیں بتا کر، کبھی ان کی تکلیفیں دور کر کے، کبھی ان کے غم دور کر کے، کبھی عیادت کر کے، کبھی تعزیت کر کے، کبھی سینے سے لگا کے، کبھی پیاس بجھا کے، کبھی بھوک مٹا کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دل جیتے اور اس انداز سے ان کی تکلیفیں دور کر کے ان کی دل جوئیاں فرمائیں۔ یقیناً یہ بھی دل جوئی کا ایک انداز تھا، اگرچہ وہ کسی طور پر کبھی معجزہ ہو تو کبھی کوئی اور بہترین معاملہ بھی ہو، لیکن دل جوئی بھی کہیں نہ کہیں اس میں آ جاتی تھی۔ اور اس طرح سے وہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بسا اوقات جانی دشمن رہ چکے تھے، وہ حضور کو ایسے دل و جان سے پیار کرنے والے بن جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر پھر ان کے نزدیک محبوب کوئی نہ ہوتا تھا۔ ایسے کئی صحابہ اکرام کے واقعات، ان کی گفتگو ہمیں ملتی ہے کتابوں میں، کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام سے زیادہ ناپسندیدہ ہمارے نزدیک کوئی نہیں تھا، لیکن ایک بار حضور علیہ السلام نے ہمیں اتنا عطا کیا، اور باوجود اس کے کہ ہم ان کے دشمن کہلانے والے، لیکن پھر بھی اتنا عطا فرمایا کہ میرا گھر بھر گیا، وادیاں بھر گئیں۔ تو جب کوئی عطا کرتا ہے تو پھر دلجوئی تو ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ پھر اس عطا نے ہمیں قریب کیا، اور پھر ہم ان کے اور قریب آئے تو دیکھا یہ تو واقعی سچے اور حق پر ہیں، پھر ہم ایمان لے آئے، اور اب ان سے زیادہ پسندیدہ ہستی کوئی نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ تو یہ دلجوئی بھی ہے کہ کسی کا دل جیت کر آپ پھر اس کو بڑا ہی بآسانی مولڈ کر سکتے ہیں، فولڈ کر سکتے ہیں دین کی طرف، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک زبردست انداز ہے اسوہ حسنہ کا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شفیق، نرم، محبت کرنے والے، لوگوں کی دستگیری فرمانے والے۔ اب غوث اعظم کا مطلب ہی کیا ہے؟ غوث اعظم مانے سب سے بڑا مددگار، اللہ کے اولیاء میں آپ سب سے بڑے مددگار ہیں۔ اب آپ بتائیے نا، جو مددگار ہوگا وہ دل تو جیتے گا ہی نا۔ دل جیتنا تو یقیناً جو آپ کی تھوڑی بہت ہیلپ کر دے تو وہ آپ کا دل جیت لیتا ہے، تو جو غوث اعظم ہو، جس کا نام آپ کی بگڑی بناتا ہو، تو وہ پھر دل کیوں نہ جیتیں گے؟ تو دل جیتنا، کسی کے دل جوئی کرنا، یہ 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ مسلمان کے دل جوئی کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر اسے کہا گیا۔ اور بھی مسلمان کے دل جوئی کرنے کی بڑی فضیلتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، جیسے کہ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جب کوئی مسلمان کی دل جوئی کرتا ہے، اس کا دل خوش کرتا ہے، دل خوش کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ اس خوشی سے پیدا فرماتا ہے، جس کا یہ ذمہ ہوتا ہے، یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس خوشی داخل کرنے والے کی مدد کرتا رہے،
اور اس کو سپورٹ کرے، اس کی ہیلپ کرے، قبر میں بھی، محشر میں بھی، یہاں تک کہ وہ جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ تو مسلمان کے دل خوش کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے، کیسے مددگار ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو یہاں مدد کا بھی پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، اور مسلمان کی دل جوئی سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ دل جیتنے والے بنیں، اپنے کیریکٹر پہ غور کریں، اپنے کاموں پہ غور کریں کہ کیا میرا یہ ایکشن، یہ ایکٹ کسی کا دل توڑے گا یا جوڑے گا۔ میں اگر تھوڑا سا سرک جاؤں گا، کوئی بیٹھ جائے گا تو اس کا دل خوش ہوگا۔ اگر میں پھیل کر چوڑا ہو کے بیٹھوں گا، کسی کو جگہ ہی نہ دوں گا، تو اس کا دل ٹوٹے گا یا جڑے گا۔ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہے، دوسرے کو بھی گرمی لگ رہی ہے، تھوڑی سی اپنے بھائی کو ٹھنڈک والی جگہ میں، سائے میں جگہ دے دیں گے، اس کا دل خوش ہوگا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ پانی تھوڑا ہے، کسی اور کو بھی پلا دیں گے، خود بھی تھوڑا پی لیں گے مل جل کر، تو کسی کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس طرح کے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے ایکٹس مسلمان کو زندگی بھر کے لیے آپ کا ممنون بنا سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات، تھوڑی دیر کی اپنی نفس پرستی اور اپنے آپ کا سوچنا اور دوسرے کو بھول جانا، بعض اوقات زندگی بھر کے لیے کسی کا دل آپ سے خراب کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے کہ یار یہ تو مطلبی آدمی ہے، مفاد پرست ہے۔ تو ایسا سوچنا نہیں چاہیے اگرچہ، لیکن بہرحال یہ ایک عمل ہے، دل میں آ جاتی ہے بات۔ تو ہم مسلمان ہیں، بینگ اے مسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک طریقہ ہے، جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز ہے، دل جوئی کرنا، دل جیتنا، ہمیں اس پر کوشش کرنی چاہیے اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی یہ ایک تحریک چلانی چاہیے کہ میں مسلمانوں کا دل جیتنے والا بنوں، ان کی دل جوئیاں کرنے والا بنوں۔ اور اس کے لیے امیر اہل سنت کی ذات ایسا رول ماڈل ہے، خدا کی قسم اس وقت آپ دنیا میں دیکھتے ہیں لاکھوں لوگ امیر اہل سنت سے انسپائر، کروڑوں لوگ آپ سے انسپائر ہیں، اور آپ کو ایسی ہزاروں لاکھوں شاید اسٹوریز مل جائیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے امیر اہل سنت نے کس طرح لوگوں کے دل جیتے۔ بعض اوقات وہ عام سی بات بھی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی بڑی ہستی وہ کرتی ہے تو وہ لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، کرنے والے کے لیے بسا اوقات چھوٹی سی بات ہوتی ہے، وہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے کہ میرے پیر صاحب نے مجھ سے طبیعت پوچھی تھی، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے بخار ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 4 دن بعد ملا تو میری طبیعت پوچھ لی۔ 4 دن بعد میرے پیر صاحب کو مجھے یاد تھا کہ میں 4 دن پہلے بیمار تھا، میں نے اپنی بیماری بتائی تھی۔ تو یہ بھی دل جوئی کا انداز ہوتا ہے، پوچھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن وہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے، ممنون رہتا ہے کہ دیکھیں اتنی بڑی ہستی ہو کر بھی مجھے یاد رکھا۔ تو یہ غوث پاک کا فیضان ہے۔ اللہ پاک ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ امیر علیہ سنت کو آپ رول ماڈل بنا لیجئے انشاءاللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن کہیں نہیں جاتا ہے۔ غوث پاک کی منقبت کے بھی چند اشعار ہو جائیں، جلوس غوثیہ کی بھی تیاری ہو رہی ہوگی انشاءاللہ، پھر جلوس غوثیہ میں بھی شامل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، تجھ سے در سے سنگ اور سنگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی گئے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کہ جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی
نشانی کہ جو سگ گئے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہ گے پٹا تیرا۔